السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام 8 بجے آنے والے موٹیویشنل اسٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ایک بہت بہترین اور دل کو چھو لینے والا واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے ایک اہم اعلان ہے کہ دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام 10 بجے سفر معراج کا شاندار سلسلہ یہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو آپ 10 بجے شام کے دا میسیج میڈیا پر آنے والے اس سلسلے کو ضرور دیکھیے۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور بہت آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ چلیے واقعہ سنتے ہیں۔ ایک علاقے میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کا جنازہ تیار ہوا۔ جنازے کے وہ تمام کام جو کفن دفن کے سلسلے میں، نہلانے دھلانے کے سلسلے میں کیے جاتے ہیں، قبر کھود دی گئی، کفن تیار ہو گیا، مردے کو پہنا دیا گیا، ڈولے میں ڈال دیا گیا اور اب قبرستان کو لے جانے لگے تو ایک آدمی آگے آیا اور وہ ڈولے کے سامنے چارپائی کا ایک پاؤں پکڑ لیا اور بولا کہ مرنے والا میرے 15 لاکھ روپے دینے ہیں، پہلے مجھے پیسے دو پھر اس کو دفن کرنے دوں گا۔ اب تمام لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بیٹوں نے کہا کہ مرنے والے نے ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وہ مقروض ہے، اس لیے ہم نہیں دے سکتے۔ مرنے والے کے بھائیوں نے کہا کہ جب بیٹے ذمہ دار نہیں تو ہم کیوں دیں؟ اب سارے لوگ کھڑے ہیں اور انہوں نے چارپائی پکڑی ہوئی ہے۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو بات گھر کی عورتوں تک بھی پہنچ گئی۔ مرنے والے کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب اس بیٹی نے بات سنی تو فوراً اپنا سارا زیور اتارا اور اپنی ساری قیمت جو اس کے پاس اس وقت موجود تھی وہ ایک جگہ جمع کر دیا اور پھر اس شخص کے پاس میں بھجوا دیا اور کہنے لگی کہ اللہ کے لیے یہ رقم اور زیور بیچ کر اس کی رقم اپنے پاس رکھ لو، میرے ابو جان کا جنازہ نہ روکو، میں مرنے سے پہلے سارا قرض ادا کر دوں گی، یہ رقم تو اب آپ رکھ لیجئے اور باقی رقم کا بندوبست بھی میں بہت جلد کر دوں گی۔ اب وہ چارپائی پکڑنے والا شخص کھڑا ہوا اور سارے مجمع کو مخاطب ہو کے بولا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے مرنے والے سے 15 لاکھ لینا نہیں تھا، بلکہ میں نے تو اسے 15 لاکھ دینا ہے اور اس کے کسی وارث کو میں جانتا نہیں تھا، تو میں نے یہ ایک تدبیر اختیار کی۔ اب مجھے پتہ چل چکا ہے کہ اس کی وارث اس کی ایک بیٹی ہے اور کوئی بیٹا یا بھائی نہیں ہے۔ اب بھائی منہ اٹھا کے اسے دیکھ رہے تھے اور بیٹے بھی۔ یقیناً دوستوں اور ساتھیوں، جو میراث کا حصہ ہے وہ تو بھائیوں کو یا بیٹے کو مل کے رہے گا اگر شریعت کے مطابق وہ بنتا ہے، لیکن اس واقعے اور قصے سے یہ سبق اور پیغام ملتا ہے کہ ہمیشہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ رہنے والے میرا بوجھ اٹھائیں گے، میری مشقت برداشت کریں گے، میری تکلیف برداشت کریں گے، اور اسی دھوکے میں انسان اپنے اوپر بوجھ ڈالتا چلا جاتا ہے، مشقت ڈالتا چلا جاتا ہے، تکلیفوں پر تکلیفیں ڈالتا چلا جاتا ہے، قرض پر قرض کرتا چلا جاتا ہے۔ اسے یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں مر گیا تو میرے بعد میری اس مصیبت کو کون برداشت کرے گا۔ یہ وہم رہتا ہے کہ کوئی برداشت کرے گا، فلاں برداشت کرے۔ یقیناً جو آخرت کا بوجھ ہے وہ مجھے اور آپ کو اپنا اپن اٹھا کر لے کر جانا ہے، کوئی ہمارے بوجھ کو برداشت کرنے والا نہیں۔ جیسے اس واقعے میں سنا کہ اگر قرض ہے یہ بوجھ سن لیا تو سب پیچھے ہٹ گئے، آخرت کا بوجھ اس سے خطرناک بوجھ ہے اور اس سے خوفناک بوجھ ہے، وہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ یہاں تو دنیا میں ایک بیٹی نے وہ بوجھ اٹھا لیا ہے لیکن آخرت کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے۔ دوسرا ایک اہم سبق اور پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ بیٹی ہمیشہ ہر ماں باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے، زحمت نہیں ہوتی، بیٹی مصیبت نہیں ہوتی، بیٹی تکلیف نہیں ہوتی، بیٹی مشقت نہیں ہوتی، بیٹی ٹینشن نہیں ہوتی، بیٹی وبال نہیں ہوتی، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، رحمتوں کی سوغات لے کر آتی ہے، محبتوں کی خوشیاں بانٹنے والی ہوتی ہے، خوشیوں کو پھیلانے والی ہوتی ہے۔ بیٹی تو
بیٹی ہوتی ہے لوگ بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں کام نہیں آئے گی، لیکن بیٹی دنیا میں بھی کام آئے گی۔ اور اگر بیٹی کی صحیح تربیت کر کے اسے صحیح اخلاق سکھا کر، اس کے ایمان کو صحیح بنا کر، اس کے اعمال کو درست کر کے اللہ کی سچی بندی اور نبی کی سچی باندی اور غلام بنا کر اس دنیا سے بھیجیں گے تو یقیناً یہ بیٹی کل آخرت میں اپنے باپ کے لیے جنت میں لے جانے کا سامان بنے گی۔ اگر بہن ہے تو بھائی کے لیے جنت میں لے جانے کا سامان بنے گی، اگر بیوی ہے تو شوہر کے لیے جنت میں لے جانے کا سامان بنے گی، اگر ماں ہے تو بیٹے کے لیے جنت میں لے جانے کا سامان بنے گی۔ ہم نے اگر ان بچیوں کو اپنی جنت سمجھ کر سنوارا تو یقیناً یہ ہمیں جنت میں لے جانے والی بنے گی۔ اور اگر یہ بیٹیاں ہماری تربیت سے چوک گئی، تربیت سے چھوٹ گئی اور یہ غلط راستے پر چلی گئی تو پھر یہی بیٹی اور یہی بہن اور یہی ماں اور یہی بیوی کل قیامت کے دن جہنم میں ہم کو کھینچ کر لے کر چلے جائے۔ بیٹی کے بارے میں معاشرے میں ایک عجیب فرسودہ خیال چلتا ہے۔ بیٹیوں کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں جو ایک فرق بنایا گیا ہے، اس سلسلے میں ایک بہت ہی بہترین مکالمہ ایک ڈاکٹر اور ایک باپ اور ایک خاندان اور فیملی کا انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں کل لے کر حاضر ہوں گے۔ کل شام میں 8 بجے دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر یہ بہترین مکالمہ سننے کے لیے آپ تشریف لائیں اور آپ سن کر بتائیں کہ آپ کو بیٹی کے سلسلے میں یہ خوبصورت تجزیہ کیسے لگا ہے، اور آج کا ہمارا یہ واقعہ بھی آپ کو کیسے لگا کمنٹ کے ذریعے سے بتانا ضرور۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعے اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔